کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے. اب اللہ نے ہمیں ہدایت دیا, اب اس بات کا کیا علامت ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دیا ہے یا نہیں دیا ہے, میں ہدایت پر ہوں یا نہ ہوں, اس کی کیا علامت ہے؟ سنو تو جو ہے بھائی, فرمایا کہ ہدایت کی کیا علامت ہوتی ہے, اس کی علامت قرآن مجید میں فرمایا یشرح صدرہ للاسلام, فرمانبرداری کے لیے اس کا سینہ کھل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اور گناہ چھوڑنے میں اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے. جب گناہ چھوڑنا اس کی ہمت آ جاتا ہے کہ گناہ کو بالکل نہیں کروں, کچھ بھی ہو جائے, دنیا کچھ بھی کرے میں گناہ نہیں کروں گا. جس آدمی کے اندر یہ جذبہ آ جاتا ہے کہ دنیا کچھ بولے, باپ ناراض ہو, بھائی ناراض ہو, ماں ناراض ہو, بیوی ناراض ہو, سارے معاشرہ اسے کیا برا بلا کہتے ہیں, وہ اس کو مجبور کرتے ہیں کسی گناہ پر. یہ کہتے ہیں میں سوال پیدا نہیں میں گناہ کو کروں, سب کو ناراض کر کے گناہ سے روکتا ہے. تو گناہ سے روکنے کی جو ہمت ہے یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس بندے کو ہدایت کیا. اور اسی طرح اسلام کے احکام فرائض کسی بھی حالت میں وہ اللہ کی کسی حکم کو نہیں چھوڑتا, تو سمجھو کہ اللہ نے اس بندے کو ہدایت کیا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے. یہ ہدایت کا کیا ہے, علامت ہے. فرمایا کہ اس کا سینہ کھل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اور گناہ چھوڑنے میں اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے, اور وہ لومڑی کی طرح نہیں رہتا کمزور, نہایت عالی ہمت ہوتا ہے. کیا مجال ہے کہ ایک نظر بھی غیر محرم کو دیکھ لے, وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتا, وہ شیر کی طرح رہتا ہے, اور بڑے بڑے بت اور بڑے بڑے حسین اس کے سامنے دست بستہ اور حیر زدہ ہو جاتے ہیں. یہ تو عجیب اللہ والا ہے, ہمیں دیکھتا تک نہیں, دلوں پر اس کی ہیبت بیٹھ جاتی ہے. ایک لمحہ جو اللہ کو ناراض نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ہر لمحہ اس کو خوش رکھتے ہیں اور اس کو عزت عطا فرماتے ہیں. ہاں, یعنی یہ قدرتی بات ہے, جب انسان گناہوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو اس کے روب دوسروں پر ڈال دیتے ہیں. آپ یقین جانیں, جب جتنے بھی آپ تقویٰ کرو, کچھ کرو, اس سے کوئی آپ کے روب میں نہیں آئے گا. روب میں اور آپ کی عزت میں تب آئے گا جب آپ دل سے نافرمانی کو چھوڑیں گے. جب نافرمانی کو چھوڑیں گے تو لوگوں پر اللہ پاک آپ کی دل کا کیا روب ڈال دیتے ہیں, اور ایسا روب ہوتا ہے انسان خود حیران ہو جاتا ہے, ہمارا کچھ بھی نہیں, لیکن وہ تقویٰ کی روب ہوتا ہے, وہ اللہ کے ساتھ تعلق کا روب ہوتا ہے. جو بھی دیکھتا ہے وہ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے, کوئی بھی ہو, دنیا کا کوئی کیا ہے, یہ زندگی کا تجربہ کر کے دیکھو, جتنا بھی کیا ہے, اگر گناہ سے نہیں بچا تو جتنا بھی اپنے آپ کو باروب ثابت کرنا چاہو گے اتنا ہلکے ہوتے جاؤ گے. یہ روب ہمارے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, لوگوں کی دلوں پہ روب ڈالنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے, اور یہ اللہ پاک اس پر دیتے ہیں. جتنا تقویٰ اختیار کو, بازار میں ہو, دکاندار ہو, کوئی بھی ہو, تقویٰ کے ساتھ رہیں گے, ملازم ہوگا لیکن اپنے سیٹ کے دل میں اس کا روب ہوگا. ایک آدمی نوکر ہوگا, اپنے بڑے کی قسم اس کے دل, اور اگر ایک آدمی بہت بڑا سیٹ بھی ہے, نافرمان ہے اور گناہگار ہے اور تقویٰ کی زندگی نہیں, اس کا کوئی حیثیت نہیں, اپنے مزدوروں کے سامنے اس کا کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح ہر موقع میں اور ہر بڑے چھوٹے میں. فرمایا کہ لیکن اس ہدایت کی نعمت کا ظاہری سبب دو نعمتیں ہیں اور ہیں کہ اللہ پاک کس کس کو یہ ہدایت دیتا ہے. ہدایت کی علامت تو سمجھ آئے گا نا, ہدایت کی علامت کیا ہے, انسان گناہ سے روکنے کا حوصلہ ہو سکتا ہے اور اللہ کی اطاعت میں آ جاتا ہے. یہ جس آدمی کے اندر یہ دو باتیں آ گئی کہ گناہ سے رک رہا ہے اور اللہ کی اطاعت میں دل لگا رہا ہے, تو سمجھو اللہ نے اس کو ہدایت کیا. اب یہ ہدایت اس بندے کو اللہ کیسے کرتا ہے اس کی بتا رہے, دو نعمتیں اور ہیں. نمبر ایک صحبت اہل اللہ, نمبر دو اللہ کا ذکر. ہاں, جو آدمی جس کے پاس اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے, چلتا ہے, جاتا ہے, تو اس کو اللہ پاک ہدایت دیتا ہے, اس کو گناہوں سے روکنے کی بھی توفیق دیتا ہے اور اطاعت. دوسرا اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, یعنی کچھ بھی حالات ہو, معمولات کی پابندی کرتا ہے, سفر ہو, حضر ہو, کسی بھی حالت میں وہ کہیں پر بھی ہو تو وہ اپنی معمولات کی پابندی نہیں چھوڑتا ہے. تو لہٰذا یہ دو چیزیں, ان دو چیزوں کا جب انسان اہتمام کرتا ہے, یہ اللہ پاک ایسے نعمتوں پر اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں, اور ہدایت ملنے پر ساری دنیا پر انسان کو اس کا کیا ہے, ڈنکر بچ جاتا ہے. فرمایا کہ جس کے دلائل بہت ہے لیکن اس وقت دل میں یہ آیت آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یہاں پر دیکھو اللہ پاک نے ان دو باتوں کو ذکر کیا. کیا فرماتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ آپ ان صحابہ کو اپنی صحبت سے مشرف فرمائیں جو صبح شام ہم کو یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ کے نبی کو کیا فرما رہے اللہ پاک, آپ اپنی صحبت سے ان صحابہ کو باسعادت کرے, نیکبخت کرے جو صحابہ صبح شام میرے یاد کرتے ہیں. دیکھو حضور کی صحبت اور اللہ کی یاد, یہ دو چیزیں جو ہے, یہ دو نعمتیں اللہ پاک نے صحابہ کو دی اور حضور کو یہ اعلان کر دیا کہ قیامت تک کے لیے ہدایت ایسے لوگوں کو ملے گا. کیسے لوگوں کو, جو صبح شام مجھے یاد کرتے اور تیرے صحبت میں بیٹھتے. تو لہذا حضور کی صحبت اور کیا اللہ کی یاد, یہ دو چیزیں ایسے کہ اس کو اللہ پاک ہدایت دے دیتے ہیں. تو اب فرمایا کیونکہ
چونکہ متبع سنت شیخ نائب رسول ہے. اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن چونکہ انبیاء اور اہل اللہ یہ ورثہ انبیاء ہے، تو لہذا جو متبع سنت شیخ ہوتا ہے اور اپنا مرشد ہوتا ہے یہ نائب رسول ہوتا ہے، تو لہذا اسی کی کس پہ، یہ اسی کی سجادہ نشین ہے. تو لہذا جو شریعت کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی ہے، تو لہذا وہ نائب شیخ کیا نائب رسول ہوتا ہے. تو لہذا اسی طرح اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو ہم اور آپ کو میسر ہی نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. اس وقت یہ قائم مقام اس کے ہو جاتے ہیں. تو لہذا اپنے شیخ اپنے مصلح کی صحبت میں جانا کچھ بھی نہ پڑے، آپ یقین جانیں اس کا اتنا اثر ہے. انشاءاللہ بہت سارے ساتھیوں کو پتہ ہوا ہوگا اور بہت سارے کو پتہ نہیں ہے. یہ ہمارا تجربہ ہے. اور حضرت یعنی شیخ کچھ بھی نہ بتا دیں اور کچھ ذکر میں، لیکن اس کی مجلس میں جا کے 5 منٹ بیٹھو اور اس بیٹھنے سے پہلے اپنی کیفیت نوٹ کرو میرے کیا کیفیت ہے، اور پھر جا کر کے 10 منٹ جا کے بیٹھو، خالی بیٹھو، اور پھر اس کے بعد اپنی کیفیت دیکھو. بہت فرق ہوتا ہے. آپ کو تجربہ ہوا ہوگا، ہمارا تو کافی تجربہ ہے. ہم جب حضرت کے پاس جاتے ہیں یہاں حضرت آتے عجیب دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے. پہلے اور خیالات ہو کیا ہوتے ہیں، جب حضرت کے پاس بیٹھ جاتا ہے عجیب کیفیت تبدیل ہو جاتا ہے. حالانکہ نہ حضرت نے کوئی ہدایت یا نہ کوئی کچھ دیا، صرف بیٹھنے سے یہ ہوتا ہے صحبت. کیونکہ یہاں یہ قرآن سے ثابت ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے صحابہ کو اپنی صحبت میں لگاؤ، اور وہ صحابہ جو صبح شام مجھے یاد کرتا ہے. فرمایا کہ اس لیے فرمایا جو اپنے شیخ کی صحبت میں رہتا ہے تو متبع، کیونکہ متبع شیخ وصف نفس کا صحبت شیخ کی دلیل ہے اور صبح شام یاد کرتے ہیں. متبع سنت شیخ نائب رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ والے ہی ان کے نائب ہیں. ان کے ساتھ رہنا وصف نفس کا کو پا لینا ہے. اور جو اپنے شیخ کی صحبت میں رہتا ہے وہ وصف نفس کا مع الذین میں داخل ہو گیا. لیکن خالی شیخ کے پاس رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا اللہ کا ذکر بھی کرو، کیونکہ جن کے لیے وصف نفس کا نبی کو حکم ہو رہا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذین کے افراد کی صفت یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، یعنی اللہ نے ان کی تعریف یہ بیان کی کہ وہ صبح شام مجھے یاد کرتا ہے، کہ وہ صبح شام اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں. صحابہ کرام اللہ کو یاد کیا کرتے تھے؟ معلوم ہوا کہ شیخ کی صحبت کے ساتھ ذکر اللہ کا اہتمام بھی ضروری ہے، مگر ذکر بھی شیخ کے مشورے سے کرو، اپنی مرضی سے نہ کرو. ڈاکٹر 1 کیپسول بتائے اور کوئی 3 کیپسول کھا لے تو مرے گا نہیں، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ اپنے سے یہ روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں. تو اس میں بھی بات آتی ہے ایسے کرتے ہوئے اپنی طرف سے بڑھا دیتے، کیا کرتے پریشان ہو جاتے، خود دماغ کی خشکی ہو جاتی ہے. تو ایسا نہ ہو، بلکہ اب اگر ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے، اس نے کہا صبح شام 1 گولی کھاؤ، آپ نے کہا ایک گولی سے کیا ہوتا ہے، صبح شام 3 گولیاں لینا شروع کیا، تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے یا مر جائیں گے؟ مر جائیں گے نا. تو یہ بھی اسی طرح روحانی ترتیب ہے کہ ابھی تک ذکر نہیں دیا ہے، ابھی تک بہت ساری چیزوں کیا، بہت سارے ساتھی ذکر لینے کی بہت اچھی بات ہے، شوق ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اپنی لوازمات ہیں. ذکر لینا یہ بہت اہم چیز ہے، لیکن ذکر پر دوام کرنا یہ اس سے زیادہ اہم ہے. 2-3 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینے تک ذکر کر لے شوق سے، پھر بعد میں چھوڑ دے، کرتے ہی نہیں، یہ نقصان دیتا ہے. اس لیے ذکر لے دیر سے لو اور پابندی کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ. 1 دن اللہ کو توجہ کے ساتھ ذکر کرنا یہ 100 دن بغیر توجہ کے ذکر سے زیادہ افضل ہوتا ہے. اس لیے توجہ کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ہر عمل اسی طرح. یہ روحانی لین طریقت سے جتنے بھی لین ہیں اس میں اپنے شیخ سے پوچھ کر کے اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کرے، اس سے پوچھ کر کے کیا ہے کرنا پڑے گا. پھر انشاءاللہ اس میں ترقی بھی ہوتی ہے اور اس میں اللہ پاک برکت بھی دیتے ہیں. اس لیے فرمایا شیخ جتنا بتائے اس کی تعداد کی رعایت رکھو اور پابندی سے اللہ کا نام لیتے رہو، استقامت سے. بس اللہ تعالیٰ جس کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو وصبر نفس کبھی دیتا ہے. کسی اللہ والے سے اس کو دلی محبت ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے اور اللہ والے کا بتایا ہوا وظیفہ بھی پڑھتا ہے. ان 2 اعمال کی برکت سے تیسرا انعام کیا ملتا ہے؟ سنیے، یریدون وجہ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے صدقے میں اور میرے نام کے ذکر کے صدقے میں ان صحابہ کرام کا مقام دیکھو. یریدون وجہ، ان کا حال بن گیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں. یریدون مضارع ہے جس میں حال اور استقبال دونوں زمانہ ہوتا ہے، یعنی حال میں بھی اور مستقبل میں بھی صرف میں ہی ان کے دل کی مراد ہوتا ہوں اور یہ میرے مرید ہیں. ان کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جب میں ان کے دل میں مراد نہ ہوں. کوئی غیر مراد ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا، حالن یا استقبالن ان کے دل میں کوئی غیر اللہ نہیں آتا. یعنی انعام اللہ پھر کیا دیتا ہے؟ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اپنے شیخ کی صحبت میں اہتمام کے ساتھ جاتا ہے، عادت کے ساتھ، تو اللہ پاک پھر کیا یہ انعام دیتا ہے تیسرا، جس صحابہ کو یریدون وجہ، یہ پھر اللہ پاک اخلاص دیتے ہیں. اخلاص والی مقام اللہ دیتے ہیں جس صحابہ کرام
کو فرمایا کہ وہ اللہ کی رضا کا ارادہ ہر وقت رکھتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی غیر اللہ کو دل میں نہیں لاتا، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، یہ سب کام کی صفت. تو یہ چیز پھر اللہ پاک ان دو نعمتوں پر دیتے ہیں کہ جب ذکر اللہ اور اللہ والوں کی صحبت کا اہتمام کرتے، اللہ پاک پھر اپنی رضا اور اپنی منشا اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. اسی طرح جو نائبین رسول ہیں یعنی اللہ والوں کے پاس رہتا ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے، یریدون وجہہ کا مصداق ہو جاتا ہے. اللہ خالق کی مقناطیس ہے، خالق کی میگنیٹ ہے، تو جو اللہ کا نام لیتا ہے اللہ کی طرف کھینچ جاتا ہے، اس کا دل مجبور محبت ہو جاتا ہے، اور حال اور استقبال یعنی موجودہ حالت میں بھی اور آئندہ کے لیے بھی اس کا ارادہ رہتا ہے کہ میں اپنے مولا کو نہیں چھوڑوں گا اور دنیا کے لیلاؤں کے چکر میں نہیں آؤں گا، کیونکہ لیلا ہی مولا سے محروم کر دیتی ہے، تو لہٰذا وہ دنیا کے لیلاؤں سے اپنے آپ کو چھڑا کر اللہ جو مولا ہے اس کی طرف جاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایک اور انعام دیا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اے نبی آپ کی یہ صحابہ صبح شام مجھے یاد بھی کرتے ہیں اور ان کے دل میں صرف میں ہی ہوتا ہوں. اس اخلاص کی برکت سے اب آپ اپنی نظر عنایت سے ان کو محروم بھی نہ فرمائیں. دیکھو صحابہ کرام جس مقام پر پہنچ گئے، یہ دوسرا انعام کہ حضور کو حکم فرمایا اپنی نگاہ سے، یہ صحابہ اس مقام پر پہنچ گئے ان دو باتوں سے کہ آپ اپنی نگاہ سے ان کو دور نہ کیجیے، ان کو دور نہ کیجیے گرائے نہیں، بلکہ آپ مسلسل ان کا کیا ہے ان کی طرف اپنی نگاہ عنایت، اپنی نگاہ کرم اور برکت والا نگاہ فرماتے رہیے. یہ صحابہ کرام کا انعام ہوا. فرمایا کہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی یہ دو عمل کر لے، اللہ والوں کے ساتھ رہے اور اللہ کا نام لیتا رہے، تو ان دو مراد ہوتا ہے، تو پھر شیخ کے دل میں اللہ خود ڈالتا ہے کہ اس پر خاص نظر عنایت کرے. اور یہ قدرتی بات ہوتا ہے، یہ جتنا ہمارا تجربہ ہے کہ انسان سے جو آدمی پابندی کرتا ہے معاملات کی اور گناہوں سے بچتا ہے اور شیخ کی صحبت اہتمام عادت سے آتا ہے، قدرتی طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کا دل اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. بہت سارے ساتھی ہمارے ایسے، بہت سارے ساتھی زمانے سے ہمارے سے مرید بھی ہیں اور حضرت کے حامی، لیکن کیا دل اس کی طرف پڑتا نہیں. میں کبھی حیران ہو جاتی ہوں اللہ کیا ہوا، اچانک کوئی بات پھر تھا اللہ پاک دل میں ڈال دیتے اس کی وجہ. اور بہت سارے نئے نئے ساتھی ہوتے ہیں اور عوام ساتھی ہوتے ہیں، وہ معاملات کی پابندی وہ خود کرتے اپنی جگہ پہ، بس آتے اہتمام سے، قدرتی طور پر دل اس کی طرف متوجہ ہو. وہ قرآن کی آیات ہوتا ہے. یہ اس آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ پھر اپنی نگاہوں سے ان کو نہ گرائے. تو معلوم ہوا کہ جو مرید اپنے اہتمام ذکر کرتا ہے اور صحبت شیخ کے ادب کے ساتھ جاتا ہے، اس کے قدرتی وہ دعا کے لیے کہیں نہ کہیں شیخ کا اس کی طرف دل متوجہ ہو جاتا ہے. یہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، ایسے اچانک منہ سے اس کے کسی کا نام زبان پہ اے اللہ فلاں کو ایسے کرے ویسے نام نکل جاتا ہے قدرتی طور پر، یہ آپ کہیں نہ کہیں. تو لہٰذا یہ قرآن کو وہ ترتیب ہے، میں بتا رہا ہوں کہ اس لین کا سارا معاملہ اسی طرح ہے، یہ سب قرآن سے ثابت ہے. فرمایا کہ تو معلوم ہوا کہ اگر یہ دو عمل کر لے، اللہ والوں کے ساتھ رہے، اللہ کا نام لیتا رہے، تو ان دو اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اخلاص پیدا کر دیتا ہے اور وہ اللہ کا مرید اور اللہ ہر وقت اس کے دل میں مراد ہوتا ہے. تو پھر شیخ کے دل میں اللہ خود یہ ڈال دیتا ہے کہ اس پر خاص نظر عنایت کرو. حکیم حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں اس آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ صحابہ پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی ہی. پھر ولا تعدوا عیناک عنہم سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ جتنی نظر عنایت صحابہ پر ابھی آپ کی ہے، اے نبی اس میں اور ترقی اور اضافہ کر دیجیے، میرے عاشقوں کو اور زیادہ پیار کیجیے. معلوم ہوا کہ مرید کو بھی بشرط اخلاص شیخ کے دل میں اللہ تعالیٰ محبوب کر دیتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، تو حدیث پاک میں ہے فصعد علی المنبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر نبوی پر تشریف فرما ہو گئے اور فرمایا آج یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اللہ پاک اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یہاں تو انیہ مصدریہ ہے، تو معنی یہ ہوا فمن یرید اللہ ہدایتہ، جو جس کا اللہ پاک ہدایت کا ارادہ فرما دے، اللہ تعالیٰ جس کا ہدایت کا ارادہ کرتا ہے. معلوم ہوا کہ جس کی ہدایت کا اللہ ارادہ کرے، جس کو اللہ مراد بنا لے، جس کو اللہ پاک پیار کرے، وہ نالائقی اور کمینہ پن نہیں کر سکتا، وہ خود بخود باوفا ہوتا چلا جاتا ہے، ہر حکم مان لیتا ہے، ہر نافرمانی ہر گناہ سے اپنے کو بچا لیتا ہے. اللہ اس کی دل کو شیر کی طرح بنا دیتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا مراد ہو چکا ہے. اب اگر وہ خود بھی چاہے
کہ میں اللہ کا نہ بنوں, کسی کالی گوری پر کہ اس کے ساتھ عشق بازی کروں, تو نہیں کر سکتا. اس کو زبردستی ولی اللہ بننا پڑے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. اور اللہ سے زیادہ کس کی طاقت ہے بتائیے؟ ایک طرف کمزور دبلا پتلا آدمی آپ کو کھینچ رہا ہے, اور دوسری طرف جوڈو کراٹے والا ماہر باکسنگ اور بڑا پہلوان کھینچ رہا ہے. تو بتائے وہ کدھر کھینچے گا؟ بس ساری دنیا اگر کسی کو اپنی طرف کھینچے تو وہ نہیں کھینچ سکتا اگر اس کو اللہ کھینچ رہا ہو. تم سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ جب انسان کو اپنا کیا مقصود بنا لیتا ہے, اللہ پاک اس کو ہدایت دیتا ہے, تو وہ انسان گناہ کے جمگٹے میں جائے کبھی وہ گناہ نہیں کر سکتا. ایسے بہت ساری مثالیں ہم نے دیکھی ہیں کہ بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں, جب اللہ پاک اس کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف, ساری دنیا اس کو گناہ کی دعوت دے رہا ہے اور زنا کی دعوت دے رہا ہے, شراب کی دعوت, وہ مجال ہے کہ اس کے قریب چلا جائے. یہ ہے وہ اللہ کا وہ کیا انابت ہے. تو یہ مقام ان دو چیزوں سے مل سکتا ہے کہ انسان اللہ کی یاد اور کیا ہے اپنے کیا ہے اللہ والوں کی صحبت میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی جس کی ہدایت کی ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا